السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 ڈیز میں یعنی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن کچھ ذرائع جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا، ذرائع کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے۔ اب وہ ذرائع کی تردید ہوئی ہے اور آج ایک خبر چھپی ہے، پوری تفصیلاً اس میں الیکشن کمیشن نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی بیان نہیں دیا گیا، ہوگا نہیں ہوگا، تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے اہم منصب ہے، اور اس میں اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کلیدی رول ادا کرنا ہے، اور خاص طور پر شفاف انتخابات کے حوالے سے جو بات کرتی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے قانون سازی بھی ہو چکی ہے جس پر یہ انتخابات ہونے ہیں۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کتنی منگوائی گئی، کیا ہوا، اس کی کیا تیاری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا فعال ہے، اور کیا 90 ڈیز میں یہ انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اس رولنگ کی جو کہ ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے آرٹیکل 5 کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مسترد کر دیا تھا، وہ جو کانفیڈنس موشن تھا۔ اس کے بعد اب مختلف ریمارکس سامنے آتے رہے، اور کل تک جو ہے وہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں اور جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ دلائل کا سلسلہ جاری رہا۔ آج حکومتی یعنی پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم ہے، وہ بھی اپنے دلائل دے گی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا، چیف جسٹس نے بھی یہ بات بار بار کی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو جلد از جلد کسی حتمی نتیجے تک پہنچایا جائے، لیکن ایک آئینی بحران نظر آ رہا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ آج 7:30 بجے جو ہے وہ اعلان ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس انتخابات میں پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس بحران سے نکلنے کے لیے فوری طور پر ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ملک ایک آئینی بحران سے بچ سکے۔ ایک پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور ان کانسٹیٹیوشنل اٹیمپٹ جتنی بھی ہیں اس سے اب ملک میں نہیں ہونے چاہیے۔ اسی حوالے سے اسد عمر صاحب بھی سابق وفاقی وزیر اس ٹائم سپریم کورٹ موجود ہیں۔ اور کسی کو دعوت نہیں ملی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسی زبانی بات تھی، تو ان دونوں چیزوں کا میں جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو کہ ایمبیسڈر کو، سفیر کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا۔ اگر وہ گوگل ہی کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تبادلہ جو ہے یہ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے اس کا اعلان ہو چکا تھا، اور وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی راتوں رات کی چیز نہیں تھی، یہ تو 4 مہینے پرانا فیصلہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ میڈیا کے اندر بتا بھی دیا گیا ہے۔ آؤ جی چودھری صاحب۔ اچھا، میاں شہباز شریف نے کی، وہ کو نہیں بلایا، تو آپ کے سامنے ذرا تفصیل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اسمبلی کے اندر جس وقت ہم گئے، اور اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے تھے اس میں سے ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے۔ وہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور وہیں سے ساری پاکستان کی فیصلہ سازی ہونی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھا جائے۔ اسی دن اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، بابر اعوان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ اس قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر کرنے کے لیے، کیونکہ زیادہ لوگوں کو ہم بلانا چاہتے ہیں، تو اسمبلی کا ہال جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے، اس کے لیے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق، کہ یہ الاؤ کر دیا جائے کہ اس ہال کو، اس اسمبلی کے مین ہال کو استعمال کیا جائے اس بریفنگ کے لیے۔ وہاں پر 150 سے زیادہ اپوزیشن کے ایم این ایز موجود تھے۔ ایک سے زیادہ دفعہ اس قرارداد کے اوپر ووٹنگ ہوئی، باشگاف نعرے لگا لگا کر انہوں نے مسترد کیا کہ اس ہال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا کہ صرف میاں شہباز شریف کو بتایا گیا تھا اور کسی کو بتایا نہیں گیا، اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ یہ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے ریکارڈ پہ بھی موجود ہے،
उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद ज़रा आ जाएं कि कौन उस पर इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियां शहबाज शरीफ नहीं ऑपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे, तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं, बिलावल जरदारी इन्वाइटेड थे, आज़म हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आज़म तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे, और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा MNAs अपोजिशन के मौजूद थे और 1 से ज़्यादा दफ़ा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असेंबली का हॉल अलाउ करना। चलें किसी वजह से मियाँ साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पे दिया गया था। मियाँ साहब आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था, आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहां पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी बंद कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूं, देखिए इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फैसले करने की जरूरत है। और वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा फैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो जाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वजीर आजम, अगले 1.5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे। लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया वजीर आजम ने, और वो ये कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब इतनी कशीदगी का माहौल हो जाए, तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दिया जाए, और वो फैसला करें कि पाकिस्तान आगे कैसे लेकर चलना है, किसका बयानिया हकीकत पर मबनी है और किसका बयानिया जो है वो झूठ है। ये फैसला अवाम को करना चाहिए। तो फिर मैं आज दोहराऊंगा, वही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैसला और इमरान खान जैसा बड़ा लीडर ही कर सकता था कि जिसने खुद अपनी वजारत उज़्मा ख़त्म करने का फैसला कर लिया और ये फैसला किया कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो तमाम अपोजिशन को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए मुकाबला करें। चौधरी साहब अभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ बाद कमांडो साहब एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है और उसके ऊपर ये हुआ है। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ, पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा, मैं करूंगा पहले बात करेगा। अच्छा चले फिर आप कर। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज जवाब नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने जमा कराई है, ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और हमने ये बात कही है। किराए के आदमी हो तुम, किराए के आदमी हो, चलो हटो। जी नाज़रीन, इस वक्त एक बदमज़गी नज़र आ रही थी और इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी पारा हाई है और जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त जो रहनुमा हैं अपोजिशन के और हुकूमती जो ख़ास तौर पर PTI के जो रहनुमा हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक आइनी बहरान जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान ने एक तेज़ रफ्तार तरक्की के उस सफ़ों में शामिल होना है जहाँ हम बहुत पीछे रह गए हैं, और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ हम सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लॉ एंड जस्टिस और
کانسٹیٹیوشن کی، اس کی طرف ہم سب کو عمل پیرا ہونا ہوگا. اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، ہم نے اس آئینی بحران سے، اس سیاسی چپکلش سے باہر نکلنا ہوگا اور ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے اپنی انا، اپنی ذاتی رنجشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کے معاملات کو دیکھنا ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے. اور الیکشن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس حوالے سے تیار ہے، اور مردم شماری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تنازعات کی زد میں ہمیشہ انتخابات رہتے ہیں، چاہے وہ لوکل باڈیز ہو، جنرل الیکشن ہو. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ ہے جو آج بھی سماعت، کچھ دیر بعد اس کی سماعت شروع ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، ہر دل عزیز سینئر صحافی اور تجزیہ کار. بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب. اور آپ سے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی، اور آج ہمارے پاس تو وہ کیا کہتے ہیں، تمام ایسے ماہرین موجود ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن، لا اور معاملات کو جو ہے بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. اور محمد عمران ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. افضل خان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. بہت شکریہ افضل خان صاحب. بہت شکریہ افضل خان صاحب. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کریں گے. یہ کیا سرائیوں میں ہم نہیں جائیں گے، پروپیگنڈے میں نہیں جائیں گے، نہ کسی ذرائع کا ذکر کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا کیا نہیں کہا. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ معاملہ سبجیکٹ ٹو دا سپریم کورٹ ڈیسیجن پر ہے کہ پھر انتخابات ہونے ہیں، 90 ڈیز میں انتخابات ہونے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے؟ کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی تھی جب یہ لیجسلیشن ہوئی تھی کہ ہمارے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کمی ہے، اس کے لیے بھی ایک فنڈ کی ضرورت ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا تیار ہے اس حوالے سے؟ تیار ہوتا ہے اور تیار رہنا چاہیے. ایک چیز یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، 2 قسم کے انتخابات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بندہ اپنے ٹینیور کے دوران وفات پا جاتا ہے یا ریزائن کر لیتا ہے، یا اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں. تو پہلے کے لیے 60 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کا یہ آئینی فرض ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ 60 دن کے اندر اندر اس حلقے کو ایک ریپرزنٹیٹیو دے گا. تو وہ اس کے لیے 60 دن ہے. جبکہ جب اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو وہ پھر ان کا فرض ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہ وہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا انعقاد کرے گا. بات یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی تیار نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جیسے 2 بڑے آپریشن ہوتے ہیں جس میں ملک کا ہر بندہ انوالو ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے جنگ، وار ود اینیمی، اور ایک ہوتا ہے انتخابات. اس میں تمام لوگ تقریباً انوالو ہوتے ہیں. اب جب جنگ آپ کے اوپر کوئی مسلط کر لے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ فوج کہے کہ جی ہم ابھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ انکار کی باتیں کہ جی ہم ابھی نہیں وہ کریں گے، وہ بالکل ایسا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور ایک سپاہی کہے کہ جی میں نے تو جنگ کے بجائے گھر کی طرف آنا ہے، واپس جانا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کو آپ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو جو وار سے بھاگ رہا ہوتا ہے، پیٹھ دکھا کے اس کو گولی مارتے. تو انتخابات کے لیے 100% تیار ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے سری لنکا اور ہندوستان کے جو الیکشن کمیشن ہے ان کو بھی قریب سے دیکھا ہے. ہندوستان میں الیکشن کمیشن کا عملہ 400 ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ 500 ہو گیا ہو. اس طرح جو سری لنکا ہے، سری لنکا میں ہم نے جا کے وہاں انتخابات دیکھے تھے. جیسے ہمارا وزیرستان ہے، ان کا جافنا بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں پہ انتخابات ہو رہے تھے، ہمیں اس کے اپلیکیشن کے لیے گئے تھے. تو وہ انتخابات ان کے پاس صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہوتا ہے پرماننٹ، باقی سب لوگوں کو وہ اتار لیتے ہیں حکومت سے. ہمارے ہاں تو 2,500-3 ہزار پرماننٹ لوگ ہوتے ہیں جو سال کے 365 دن اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ کے لیے فوج کب تیار ہوتی ہے، پیس میں تیاری کرتے ہیں
اور وار میں پھر اس کے بعد جنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا افضل خان صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آپریشنل موڈ میں ہے اور کہیں پہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بحران کھڑا ہو. یا ٹھیک ہے, اس بات کی ہم 2-3 سوال اس میں بڑے عام ہیں. ایک تو کیپیسٹی کے ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے اس کی امپلیمنٹیشن پر ہمیشہ سوالات کھڑے ہوتے رہے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا کہ جب اس میں انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے روک دیا گیا, تو کوڈ آف کنڈکٹ سے لے کر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پر اپوزیشن کے اور ایک کنسنسس نہیں ہے, گو کہ ایک لیجسلیشن ہو چکی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 2018 میں خود الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود تھا اور پورا دن میں وہاں موجود رہا. آر ٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ احتجاج ہوتا رہا, ایک کمپلینٹ سیل بنایا گیا تھا, وہاں پہ کمپلینٹس کے حوالے سے سوالات ہوتے رہے. تو ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تنازعات کی زد میں رہا ہے اور تضادات بھی سامنے آئے ہیں, معاملات بھی سامنے آئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کتنا تیار ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس مرتبہ کوئی ایسا آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس یا ماضی کی طرح کوئی ایسا گیپ نہیں دے گا کہ جس پر تنقید کی جا سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر؟ ڈاکٹر صاحب, اپنی کوتاہی یا اپنی غلطی یا اپنی کمزوری کو ماننا ایک بڑی گریٹنس ہے کہ ہم میں یہ فلانی ڈیفیشنسی ہے. بات یہ ہے کہ کیپیسٹی کی جہاں تک بات ہے, کیپیبلٹی کی جہاں تک بات ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ نیت کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. بات یہ ہے کہ میں پچھلے جو چیف الیکشن کمشنر تھے اس سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑے پیار سے سنا تھا. میں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سردار رضا خان صاحب کو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں بٹھایا ہے, بظاہر آپ کو نواز شریف نے بٹھایا یا عمران خان نے بٹھایا, ایکس وائی زی کسی نے آپ کو بٹھا دیا ہے. اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور یہ انعام نہیں ہے, یہ امتحان ہے. ابھی آپ نے جب ایک یہ قبول کر لیا ہے تو اب آپ نے اس کے, اور میں آپ کو بتا دوں اختیارات ہوتے ہیں بے پناہ, وہ کسی بندے کو جو سب سے کم جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. آج تک ہمارے لوگ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس میں اب کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی بات نہیں, نیت کی بات ہوتی ہے. جب کوئی بندہ ٹیم میں میچ کے دوران وہ فاؤل کرتا ہے. افضل خان صاحب, ایک پھر رائٹ آف اپیل کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ بھی ہے, اس کی خود مختاری انڈیپینڈنسی کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, اپنے مہمانوں سے بھی میں اس حوالے سے بات کر لوں. افضل خان صاحب کا تو ایک عمران صاحب ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات تھی. ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں اس آئینی بحران کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اور عدالت عظمیٰ اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے. سوالات کچھ اٹھ رہے ہیں, اس میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 5 کا ڈیو ٹو آرٹیکل 5 میں جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی, اس پہ سوالات اس طرح کے بھی اٹھ رہے ہیں کہ رولنگ اور ججمنٹ دونوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اسپیکر جو ہے وہ رولنگ انہوں نے دی ہے یا کوئی ججمنٹ بھی ان کی طرف سے پاس ہو گئی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس کے میں. اگر آرٹیکل 5 بیسیکلی ہم نے جو پورا کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پہلے نمبر پہ کوشش کرنی ہے, پھر ہم جا کے اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے کہ اسپیکر کا جو رولنگ ہے یہ بیسیکلی اس کی لیگیلٹیز اور انکانسٹیٹیوشنلٹیز کیا ہیں. جس بات کے اوپر پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم کھڑی ہے وہ کھڑی ہے پارلیمنٹری سپریمیسی کے اوپر. ٹھیک ہے, جہاں پہ آ کے کانسٹیٹیوشن اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ میں ایون پارلیمنٹ کے جو انٹرنل میٹرز ہوں گے ان کے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گا, اور وہ آج کل بہت کامنلی نون آرٹیکل ہے, دیٹ از آرٹیکل 59 آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, جب ہم ریڈ کرتے ہیں آرٹیکل 59 کو 69 کو تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہوا ہے دیٹ از irregularity. ٹھیک ہے, اینی انٹرنل. اب irregularity کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میٹر جو اسمبلی نے خود سے بنائے, وہ رولز جو اسمبلی نے خود سے بنائے, اس کے اوپر اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے, کوئی بریچ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ چیزیں کسی بھی کورٹ آف لا کے سامنے نہیں لائی جا سکتی. irregularity. ٹھیک ہے. Now 7 دن بلانا تھا, نہیں بلایا, ووٹنگ میں یہ ہوا, 7 دن نہ اگر ہم 7 دن کے اوپر جائیں گے then comes the constitutional provision. ٹھیک ہے, جس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ شروع کب ہوگا,
یہ ختم کب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اچھا جی آپ نے مائک کس کو دینا تھا, آپ نے مائک کس کو دے دیا. یہ وہ جو انٹرنل فنکشننگ ہے اس کی, یہ irregularity کہلاتی ہے. یہ irregularity کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو اوسٹ کیا گیا ہے کورٹس کی جورسڈکشن کو, وہ اوسٹ کیا گیا ہوا ہے irregularities کے اوپر. ٹھیک ہے. اپوزیشن اپنا جتنا کیس بلڈ کر رہی ہے وہ irregularity پہ. نو, وہ اگر irregularity پہ کریں گے تو دے آر آؤٹ آف کورٹ. ٹھیک ہے. وہ انکانسٹیٹیوشنلٹی کے اوپر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا سوال بھی یہی ہے, میں عمران صاحب, اس میں جو نقطہ پیدا ہوتا ہے, نقطہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موڈ نوٹس یعنی از خود نوٹس اس پر لیا ہے, تو کچھ انکانسٹیٹیوشنل دیکھا گیا ہے نا ججز صاحبان کی جانب سے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. یہ اپوزیشن یا کوئی جماعت تو نہیں لے کر گئی سپریم آپ کورٹ؟ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے یہ ایپیکس کورٹ ہے ان آل سفیئرز آف دا جو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے اور کورٹ آف اپیلز کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. مجھے جو فیلر آ رہا ہے اس کے اندر, کیونکہ ہماری بہت جو ہے نا چیکرڈ ہسٹری ہے, جس کے اندر آ کے یہاں پہ مارشل لاز بھی آئے, باقی چیزیں بھی ہوئیں. سپریم کورٹ نے سو موٹو تو ایکسرسائز کر لی آن سنڈے. کویسچن میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک اور ہے, سملر کویسچن کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو سپریم کورٹ کے پاس گئی تھی کہ یہ دیکھیں اگر 95 کی وائلیشن کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کی ہو رہی تھی تو 63A کی بھی ہو رہی تھی. یہ گئے ہیں ان کے پاس, انہوں نے ان کی پٹیشن جو ہے وہ آبجیکشن لگا کے رجسٹرار نے واپس کر دی. یہ وہ والی بات تو آپ نہیں کر رہے تھے کہ جو خط کا حوالہ دے کر انہوں نے جی لیٹر گیٹ کے جو اوپر, لیٹر گیٹ کے اوپر انہوں نے گئے اور رجسٹرار نے آبجیکشن لگا کے واپس کر دیا, اور اس کو آ کر اسی خط کو جواز بنا کر آرٹیکل 5 لگا کر ایک ججمنٹ اور پلس رولنگ دے دی. That's what I'm submitting. کہ سیٹرڈے کو لیٹر گیٹ کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی اپروچ, گورنمنٹ اپروچ سپریم کورٹ کہ یہ ایک کویسچن ہے. اور دیکھیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کویسچن بہت ویلڈ ہے. اگر میمو گیٹ یا لیٹر گیٹ پارڈن میں, اگر لیٹر گیٹ ایک ریئلٹی ہے تو کیا پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا اور بعد میں جا کے پتہ چلے گا؟ سپریم کورٹ نے سیٹرڈے کو اس کے اوپر پروسیڈنگ کر لینی چاہیے تھی, نہیں کی. سیٹرڈے کو سنڈے آ گیا, ٹھیک ہے, سو موٹو ایکسرسائز کر لیا. ٹھیک ہے. بائی ایکسرسائزنگ سو موٹو ایکسرسائز کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک چیز جو ہے اس کو ایز اے کامن مین اگر میں بات کروں تو مجھے یہ لگا کہ کچھ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میرے ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ سنڈے کو اکٹھا ہوتا ہے, وہ ایک میٹر کو لیتا ہے اور اس میٹر کو ویسے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ آپ نے بہت میرے لیے بھی آسان کر دیا تاکہ میں عظیم چودھری صاحب کی طرف, کیونکہ عظیم چودھری صاحب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پر میرے حوالے سے اس حوالے سے بہت باتیں کرتے رہے. یہاں پر انہوں نے خود ہی عمران صاحب نے سر جی بتا دیا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس لیٹر کو مختلف آبجیکشنز لگا کے واپس کر دیا, ریورس ہو گیا, وہ واپس ہو گیا, اس کو ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو کیا اسی لیٹر کو ہی بنیاد بنا کر یعنی سپریم کورٹ کے رجسٹرار اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن والے دن جب کاؤنٹنگ ہونی تھی اس کاؤنٹنگ میں اسی لیٹر کو بنیاد بنا کے آرٹیکل 5 لگا کے ایک رولنگ دے دی گئی کہ یہ جو ہے مسترد ہو جاتا ہے. عظیم چودھری صاحب آپ سے سوال. گزارش یہ ہے کہ سرکار نے تو کوئی درخواست ہفتے کو داخل نہیں کی تھی, ایک فرد کی طرف سے درخواست تھی. اگر فرد سرکار ہے تو پھر اور معاملہ ہے, اور اٹارنی جنرل یا وزارت قانون کے علاوہ سرکار کی طرف سے کون درخواست دائر کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں, ممکن ہے. عمران صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں, میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ایک پرائیویٹ درخواست تھی, آبجیکشن لگا, آپ آبجیکشن جو ہے اس کو ختم کر دیں, وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی. اور جہاں تک سو موٹو کا تعلق ہے, سو موٹو پر خود سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری بحث پہلے بھی ہو چکی, اب بھی ہو رہی ہے. کہ یہ معاملہ پاکستان کے حالات میں, معروضی حالات میں, سیاسی حالات میں, انتظامی حالات میں عوام کے معاملات کے حوالے سے متعلقہ ہے کہ نہیں ہے. یہ عوام کی منتخب کی ہوئی اسمبلی ہے, اور پبلک امپورٹنس اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جس میں 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہو. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لیٹر جو ہے وہ اس کا فیصلہ آج کیا ہوگا یا کل کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے
کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس اس بات کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو سائڈ پہ رکھیں اور اس سے اوپر آ جائیں. اور وہاں آگے 5B 5(2) اور 5(2) کے تحت وہ اوبیڈینس میں آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی, ان پر تابع داری لازم ہے, وہ ابب کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. پاکستان کے کوئی رولز آف بزنس جو ہیں, کوئی پروسیجرل رولز جو گورنمنٹ کے ہیں یا کسی ایسے ادارے کے جو سرکار کے پیسوں سے چلتا ہو, وہ 1973 سے بالاتر نہیں ہے. اور 1973 سے متصادم کوئی لا اور کوئی رول اور کوئی پروسیجر وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ تمام 73 کے آئین کے تحت ہی ہوتے ہیں اور یہ حلف بھی اٹھاتے ہیں. لیکن ماضی کی بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں چوہر صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن ماضی میں تو یہ بہت is this کچھ ہوا justified؟ ہے نا. مطلب اگر یہ کیا ہے کہ ماضی میں اس حکومت نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, is this justified؟ تو پھر مارشل لاء کی بات کر لیتے ہیں کہ مارشل لاء لگا دیا جائے تو کہ ماضی میں بھی لگتا رہا, تو پھر کیا بات ہے. ٹھیک ہے صحیح. الیکشن اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو پھر ماضی میں تو ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو نہیں ہو سکتے. میں چوہر صاحب اس سے, کیونکہ میں دوبارہ اعظم خان صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, صدر مملکت نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ انتخابات کی تیاری کریں. میں عرض کروں, جی صدر مملکت بہت ساری چیزیں پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں اور ان کی چیزیں ٹرن ڈاؤن ہوتی رہی ہیں, اور یہ تو سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ ہے نا. اور ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا بلکشیر مزاری, وہ 37 دن یا 38 دن پاکستان کے پرائم منسٹر رہے. وہ پرائم منسٹر کے آفس میں تھے جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اور وہ تشریف لے گئے اپنے گھر اور پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے. ایک اور مزاری صاحب جو ہیں, وہ جو پنجاب میں اس وقت کام کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا شام کو اجلاس ہوگا کہ نہیں ہوگا, رات کو ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, آج ہوگا, کب ہوگا. وہ ایک حکم جاری کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرا حکم جاری کر دیتے ہیں. پہلے وہ اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں وہ کھڑے ہو کے یہ بیان دے کر جاتے ہیں کہ کل ہم ووٹنگ کرائیں گے. آپ اگلے دن ووٹنگ کرانے کے پابند ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نہیں کراؤں گا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. افضل خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. صدر مملکت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے. آئینی ادارہ ہے ایک, جس طرح ہم سپریم اداروں کی بات کرتے ہیں اسی طرح ایک آئینی ادارہ ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی نے ہی ہمارے مستقبل کا تعین کرنے میں بڑا کلیدی اور اہم رول ادا کرنا ہے. صدر پاکستان کا الیکشن کمیشن کو خط, اس کی کتنی اتھینٹسٹی ہے؟ یعنی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی آئین کے تحت کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہے کہ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں, یا ہم انتخابات کروانے کے لیے ابھی ہمارے پاس کیپیسٹی ایشوز آ رہے ہیں, یا ہمارے پاس کچھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں, ہرگز نہیں. دیکھو یہ بہت سمپل بات ہے. انتخابات کے لیے انتخابی ادارہ ہے, اس کا آئین میں لکھا ہے کہ جب بھی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اس نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ہے. اس کے لیے اس کے اوپر بلینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں. میں نے کہا بلینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں. سال کے 12 مہینے یہ دکان, یہ دفتر کھلا رہتا ہے. جب انتخابات ہوتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جی آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, اس کی تیاری کریں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, اور کوئی بڑا آپ کو معلوم ہے کہ جی یہ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں یہ صدر کے تحت ہوتے ہیں, یہ وزیر اعظم کے تحت ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر صدر انہیں نہیں کہہ سکتا, اور صدر کو بھی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ ایک غلط خبر آئی جس کو الیکشن کمیشن نے بھی کنٹراڈکٹ کیا کہ ہم تیار ہے انتخابات کے لیے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا, الیکشن کمیشن کے کسی نمائندے نے یہ بات کی ہے افضل خان صاحب کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو خبر چلی ہے یہ خبر جھوٹی ہے. یہ تو بات ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار نہیں, لیکن یہ بھی کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں. صاحب آپ تو میڈیا کے آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے ممالک جب آپ کے ملک کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں, جیسے قوم بن گئی ہے, اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کبھی انہوں نے غلامانہ زندگی نہیں گزارنی. کسی بھی ملک کے ساتھ ہم برے تعلقات نہ چاہتے ہیں, نہ پاکستان کے کسی ملک کے ساتھ برے تعلقات ہیں, لیکن تعلقات جو ہیں وہ ایکول ٹرمز پر ہوتے ہیں, اور آزاد خارجہ پالیسی ہی آپ کو ادھر لے کے جاتی. ماضی میں ہم نے دیکھا 2008 سے 2018 تک ہمارے پاکستانیوں کو قید میں رکھا گیا ذہنی طور پہ,
गुलामाना सोच दी गई, जिन्होंने उन हुक्मरानों ने जिनके असासे जिनकी दौलतें बाहर हैं, कंट्रोल चलते हैं, वो 400 ड्रोन अटैक हुए, किसी ने मजम्मत तक नहीं की, बात तक नहीं की, बल्कि असद जरदारी ने कहा कि कोलैटरल डैमेज होती है तो हो, लोग मरते हैं तो मरे, बेकसूर लोग मरते हैं तो मरे, आपको फिक्र होगी, हमें फिक्र नहीं है, ये कहा था उन्होंने अमेरिका को। और 400 ड्रोन अटैक्स, लेकिन आवाज तक नहीं उठाई, मजम्मत तक नहीं की, बात तक नहीं की। वो दौर था जब ऐसे हुक्मरान हमारे मुल्क में मुसल्लत थे जिन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी देनी ही नहीं थी, और उसकी वजह कि उनके एसेट्स आप सबको पता है बैरून मुल्क हैं और कंट्रोल चलते हैं। लेकिन इमरान खान, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वही दे सकते थे आज़ाद खारजा पॉलिसी जो किसी से कंट्रोल नहीं हो सकते, जिन्होंने जब सियासत का आगाज़ किया अपनी कौम से वादा किया कि वो अल्लाह के अलावा ना खुद किसी के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देंगे, और उस वादे की तकमील हुई। वो वादा उन्होंने पूरा करके दिखाया, और दुनिया ऐसी कौमों की इज्जत करती है, उन कौमों की इज्जत नहीं करती जो डूम और आप कहते रहे और वो करते रहे, उन्हें तो वो गुलाम बना के रखते हैं, लेकिन उनकी इज्जत करती है जो अपने पांवों पे डट के खड़े होते हैं, इक्वल टर्म्स पे बात करते हैं। इमरान खान से ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता, और आज पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में, वो बेहतरीन खारजा पॉलिसी है। उसकी हमें मिसाल नहीं मिलती, ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती कि जहां खुद अमेरिका ने खुद रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और हमारी हुकूमत से कि आप अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में सालसी का किरदार अदा करें। दोहा डायलॉग आपके सामने है। हमारी अफवाज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए, ना सिर्फ खित्ते के अमन के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। 80,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, $123 बिलियन से हमें नुकसान हुआ। किस चीज के लिए? अमन के लिए। तो हमारी अफवाज ने, हमारी हुकूमत ने, हमारी आवाम ने, हमारे मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया दुनिया के अमन के लिए। एक रायनामा भी हमवार की गई, और इमरान खान साहब का स्टांस पहले दिन से वॉर ऑन टेरर पे बड़ा क्लियर था कि इस मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात हैं। बिल आखिर पूरी दुनिया ने यह माना कि इमरान खान ठीक कहते थे। यहां से बाकी लोग क्या कहते थे? बाकी लोग आप उठा के देखें सारा डेटा, बाकी जो हुक्मरान थे वो क्या कहते थे। लेकिन बात किसकी ठीक साबित हुई? इमरान खान की, नंबर 1। नंबर 2, दोहा डायलॉग के अंदर पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसेस के अंदर दुनिया ने पजराई की पाकिस्तान की। उसके बाद आपने देखा हाल ही में जो यूरोपीय यूनियन के काउंसिल के हेड हैं, वो इमरान खान साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में आप पड़े अमन प्रोसेस के अंदर, डायलॉग प्रोसेस के अंदर। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जो लॉ है वो हमेशा सुप्रीम रहेगा और हमेशा प्रिवेल करेगा। ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए अगर हम कोई कानून बनाते हैं कि एवरीबडी हैज़ टू सिट लाइक दिस, अगर मैं वैसे नहीं बैठना चाहता हूँ या नहीं बैठ सकता हूँ तो आप मुझे कहेंगे यू जस्ट लीव दिस रूम। अपोजिशन इस पॉइंट के ऊपर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उस लॉ को अमेंड करवा ले, वो ईवीएम का कानून हो, उसको सस्पेंड करवा ले, इलेक्शन कमीशन उसके अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे कि जी मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मैं इसको कर सकूं। ऐसी सूरत में अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको सस्पेंड कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, फिर तो बिल्कुल ठीक बात है, फिर तो नहीं होगा। फॉरेन जो हमारे वोटर्स हैं, जो जिनको हमने राइट दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई सस्पेंशन आती है या सुप्रीम ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बजाते खुद
کسی جگہ کے اوپر ریفرنس ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں لے کے جاتا ہے کہ جی لا تو یہ موجود ہے, میری ابلیگیشنز بھی ہیں الیکشن کروانے کی. یہاں پہ یاد رکھنے والی ایک بات ہے کہ یہ جو الیکشن کا سارا پروسیس ہے, اس کے اندر جو ابلیگیشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہیں. میں ایز اے اپوزیشن اور میں ایز این انڈیویجول, میرا ایک ہی کام ہے کہ اگر میں وہ الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے جو رولز اور لاز ہیں, اس کنڈکٹ جو کوڈ ہے اس کے مطابق اگر میں کنٹیسٹ کر سکتا ہوں تو میں کنٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, ادروائز ایک ریمارکس تو آئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, یہ کچھ ماہ قبل کی بات ہے, چودھری صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ کوئی 32 کے قریب میرے خیال میں, آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس پہ کچھ آبجیکشنز ہیں, کہیں ٹیمپرنگ کی بات کی ہے, کہیں سم کی بات کی ہے, کہیں ہیک ہونے, جی 27 آبجیکشنز جو ہیں وہ اس پہ آلریڈی لگی ہوئی ہیں. اور یہی معاملہ اگر لے کر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کورٹ چلا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن جب تک کورٹ کا کوئی فائنل اور ڈٹرمینیٹو اوپینین اور ججمنٹ نہیں آ جاتی, جہاں پہ روک نہیں دیا جاتا ای وی ایم کو, یا جہاں پہ کیپنگ ان ویو سرٹن پیکونری سرکمسٹانسز, الیکشن کمیشن کو یہ الاؤ نہیں کر دیا جاتا کہ آپ دیکھ لیجئے, اگر پاسبل ہے تو اس کو کر لیجئے, اگر پاسبل نہیں ہے تو اس کو نہ کیجئے. لیکن جو کنڈکٹ آف الیکشن ہے یہ ابھی اس کے اور بھی بہت سارے فیسٹس ہیں جن کو ہمیں لک انٹو کرنا ہے. 90 ڈیز کا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ یہاں پہ جو سپریم کورٹ کے اندر ابھی چل رہا ہے, یہ تو اس کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. سیکنڈ جو ہے سبجیکٹ ٹو دی الیکشن کمیشن, سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان, یس بالکل. سیکنڈ پوائنٹ جو ہوگا وہ ابھی دیکھیے, آپ کی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں صرف نیشنل, آپ کی پروونشل اسمبلیز تو وہاں پہ موجود ہیں ابھی. ٹھیک ہے, پروونشل اسمبلیز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ یس, کیا ہمارا ملک اتنا میچور ہو چکا ہوا ہے؟ باقی ملکوں میں تو ہم دیکھتے ہیں لائک سب سے بڑی ڈیموکریسی انڈین ڈیموکریسی ہے, وی فائنڈ اٹ آؤٹ کہ وہاں پہ اسٹیٹ جو نیشنل الیکشن ہیں وہ ایک ٹائم پہ ہو جاتے ہیں, سارا سال اسٹیٹ الیکشن ہوتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہمارا ملک ابھی اتنا میچور ہو چکا ہوا ہے پولیٹیکلی؟ آئی گیس نو. ہمیں اس اینگل کو بھی ابھی دیکھنا ہے. یہ جو الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں ود ان 90 ڈیز, تو اس کے اندر تو آپ نے پروونشل اسمبلیز کو بھی شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے. چودھری صاحب, کوئی ایسا پریسیڈنٹ کہ 90 ڈیز میں الیکشن اناؤنس ہوئے ہوں, پھر وہ پوسٹ پونڈ ہوئے ہوں, پھر ڈیلے ہوئے ہوں, اس پہ کچھ آبجیکشنز لگ گئی ہوں, معاملہ عدالت میں گیا ہو؟ دو باتیں چھوٹی چھوٹی کہہ لوں. جی پلیز. میں تو ایک عام شہری ہوں, میری رائے کوئی حتمی رائے تو ہو نہیں سکتی, اسٹوڈنٹ ہوں. صدر پاکستان ایوان صدر میں ایک چپڑاسی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا. ریاست کا کاروبار صدر کے نام پر چلے گا, لیکن صدر 48 کے تحت, آرٹیکل 48 کے تحت پرائم منسٹر کیبنٹ کی, گورنمنٹ کی ایڈوائس کا پابند ہے, تو چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جو اپنے تمام فیصلے خود کر سکتا ہے. الیکشن شیڈول بھی اس نے دینا ہے, تاریخ بھی اس نے دینی ہے, باقی معاملات بھی اسی نے طے کرنے ہیں. یہ جس کی مثال دی جا رہی ہے, وہاں کے فارمر سیکریٹریز جو ہیں وہ پولیٹیکل جلسوں میں جا کے تقریریں نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر الیکشن کمیشن جس وقت کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش نہیں بچتی. پھر وہاں رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا. نہیں, رائٹ آف اپیل تو ہوتا ہے لیکن کوئی گنجائش نہیں بچتی. ٹھیک ہے. وہاں الیکشن ٹریبونل 4 سال تک فیصلے لے کے نہیں بیٹھتا, اور وہاں الیکشنز کے فیصلے فٹافٹ ہو جاتے ہیں. ابھی تک 3.5 پونے 4 سال ہو گئے. سپریم کورٹ میں بھی شاید 70 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں الیکشنز کے حوالے سے, اور ہائی کورٹس میں بھی. تو اس بات کو تو چھوڑ دیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, اور جو نہیں ہو سکتا اس کے لیے 254 موجود ہے, جو یہ کہتی ہے کہ ایک آئینی کام کرنا ہے اور وہ نہیں ہو سکا, تو جب وہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہوگا. تو 254 بھی موجود ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی دفعہ صوبائی حکومتوں کی درخواستوں پر بھی الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیتا تھا, لوکل باڈیز کے بھی ہوئے. کورٹ کا فیصلہ, اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے گی تو پھر تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا. لیکن سپریم کورٹ کی بھی یہ رولنگ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے خود کرے, وہ آئینی طور پر خود مختار ہے, ہماری اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرے. دوسرا یہ کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ میں نہیں کرا سکتا آپ الیکشن, تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے رکھے تھے وہاں 5000 ملازم یا 4000 ملازم, کون رکھتا ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر رکھتا ہے؟ نہیں. جو رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ سوچ کے بولیں. یہ پاکستان ہے نا, اس کو پاکستان رہنے دیں, اس کو سیاستان نہ بنائیں. اپنی مرضی کی جب بات کرنی ہو تو آپ سیاست میں گھسیٹیں لائیں لوگوں کو, چیزوں کو.
پاکستان کا معتبر ترین چیف جسٹس جو ہے وہ گمشدگی میں چلا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ اس کا کیا ہوا الیکشن جو ہے اس پر کوئی انگلی اٹھے گی، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا میں آپ سے بات کروں، کس الیکشن کمیشن کی بات کروں؟ اور وہاں کیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے ممبرز جا کے دھاندلی کرتے ہیں اور لوگوں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں؟ نہیں، کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے افضل خان صاحب، یہ ویلڈ ہے ان کا سوال جو ہے عظیم چودھری صاحب کا، کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہاتھ اٹھا دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں الیکشن کے لیے اور ہماری تیاری نہیں ہے، تو دین میں یہ حیران ہوں کہ ہم کیسے کسی کی بہاف پہ، خواہ وہ خود مختار ہے یا بے اختیار ہے، اس لیے کہ عظیم صاحب کی دو باتیں ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ خود مختار ہے آئین کے طور پر، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ بے اختیار ہے کہ فلانا کیا کرتا ہے اور فلانا کیا کرتا ہے اور ممبر کیا کر سکتے ہیں۔ ممبر میں نے نہیں کہا بے اختیار ہے۔ نہیں، میری بات پوری ہونے دیں آپ، میں نے آپ کے بات کے دوران کوئی بات نہیں کی۔ اور جو سیاست کرے، جو ملک کے خلاف کام کرے، اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہو، لیکن جس کو جو کام دیا جائے، ایک بندے کو صحافی بنتا ہے، لیکن صحافی بن کے وہ میں خود جب ایک صحافی تھا تو ایک بندے نے اسے کہا، اسلم خٹک کو، کہ جی فلانی بات، تو اس نے کہا کہ جی یہ تو میں نے نہیں کہا۔ اس نے کہا آپ کو یہ کہنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ دنیا میں اس وقت حقیقتاً بہت بدترین کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر بھی افضل احتجاج خان کرتا ہوں اس بات پر، شدید احتجاج کرتا ہوں اس بات پر۔ افضل خان صاحب، میں احتجاج کرتا ہوں میں اس بات پر، اس لیے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام میں کر اس رہے چیز ہیں۔ پر یہ افضل خان صاحب دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے گزارش بھی کی تھی افضل خان صاحب، کیونکہ ہم ٹیکنیکلٹیز پر بات کر رہے تھے تو اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہی چھوڑ دیں، لا پہ بات کریں، ٹیکنیکل اس پہ بات کریں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں چاہتا نہیں پرسنل معاملات۔ آپ نے اس بندے کو کیوں نہیں انٹرجیکٹ کیا؟ آپ اس کے ساتھ آپ کا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ بات یہ ہے کہ جب وہ بات افضل خان صاحب، آپ جو ہے آپ گالی نکالیں مجھے، آپ افضل خان صاحب، آپ جو ہے وہ رام شہری ہیں، آپ منصب اور رام شہری ہو کے بات سن لیں اور پھر اس کا جواب دیں اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے۔ آپ گالی دیں مجھے، میں آپ کو گالی دوں؟ نہیں، ایسا نہیں، میں افضل خان صاحب مجھے لاسٹ میں بس یہ ایک کمنٹ یہ لاسٹ میں دے دیجئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت انتخابات کی تیاری کے لیے تیار ہوگا، انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، انتخابات بہت ضروری ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا حلقہ بندیوں کے تمام مسائل اس وقت تک جو الیکشن کمیشن نے کام کیا ہے؟ خدا کے بندو، آپ نے کبھی الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے کیا الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ میں تیار نہیں ہوں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تیار نہیں ہوں؟ کیا پاک فوج کہہ سکتی ہے کہ ہندوستان کا حملہ ہوا ہے لیکن ہم حملے کا جواب دینے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہیں؟ پیس کے دوران میں وار کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ تیار ہونا چاہیے ان کو۔ بہرحال افضل خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ہمارے ساتھ موجود تھے، عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور محمد عمران ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے۔ ناظرین، آخر میں یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی خواہش پر جو ہے بات کی جائے، حقائق پر بات کرنی چاہیے، ٹیکنیکلٹیز پر بات کرنی چاہیے۔ ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے، ایک جو ہے ٹیکنیکل پہلو ہوتا ہے، یعنی جس پر آپ، ایک قانونی پہلو ہوتا ہے، جہاں قانونی پہلو ہوتا ہے وہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، ان میں قانون کے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔ ایک کانسٹیٹیوشن کا پہلو ہوتا ہے، وہاں کانسٹیٹیوشن پہ بات کرنے کے لیے آئینی ماہرین اور قانون۔ الیکشن کمیشن کے لیے ہم نے افضل خان صاحب کو بلایا تھا، لہٰذا ایک بات یہاں پہ ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے بات کرے، اپنی اپنی ڈومین پہ کام کرے اور کسی پر کوئی لیبل نہ لگائے کہ کون کس کی طرف ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ سوال کا جواب دینا آپ نے ہے، سوال کرنا ہم نے، اور ہم کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔